السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف جندال اور میں ہوں ساجد علی خان۔ ناظرین، گڑھی گاؤں میں PNP کے چیئرمین شہید حیدر سیالوی نے ایک شمولیتی کارڈر میٹنگ سے خطاب کیا ہے۔ اس حوالے سے وائس آف جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ شہید سیالوی آپ سے ہلکے کا کینڈیڈیٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بنتا تھا چیز میرے سامنے کراچی میں شہید بھائی کو ایک ایسا ہلکا آفر ہوا ہے جس میں ان کی جیت پکی تھی۔ جب انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ شہید بھائی آپ نے کراچی کا ہلکا کیوں چھوڑ دیا اور جنگ کا PP5 کیوں سلیکٹ کیا، انہوں نے کہا یار یہ میری بنیاد ہے، یہی میرے اپنے لوگ ہیں، یہاں سے میرا بچپن گزرا ہے، یہاں سے میری یادیں وابستہ ہیں۔ تو PP5 والوں صرف اتنی سی درخواست کروں گا کہ اس بندے کو مایوس نہ کرنا۔ کراچی والوں نے بہت سی امیدیں لگائی ہیں اس حلقے سے کہ انشاءاللہ قائد محترم چیئرمین پاکستان آزادی پارٹی PP5 کا نمائندہ سلیکٹ ہوگا۔ آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ لوگ تشریف لائے اور آپ نے اس تقریب کو رونق بخشی۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کی آمد ہے، وہ اگلے مہینے ہوتے ہیں یا 2 مہینے بعد ہوتے ہیں، اب انہوں نے ہو کے رہنا ہے۔ اور شہید حیدر جو ہے وہ ہمارے اس حلقے سے PP5 سے تحصیل جنڈ سے آپ کا امیدوار ہے، امیدوار اور بھی ہیں، ان کو آپ نے گزشتہ 75 سالوں سے
نوازا ہے، ان کو اپنی رائے دی ہے، ان کو اپنا ووٹ دیا ہے، لیکن 75 سال گزرنے کے باوجود آپ کی اور ہماری، جس میں ہم بھی شامل ہیں، جو حالت ہے وہ سب دنیا کے سامنے ہے۔ ابھی بھی ہم اس روڈ سے آ رہے تھے تو جو اس کی حالت ہے، یہی حالت تھر میں اور ریگستان میں لوگوں کی ہے۔ یعنی یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم ترقی کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں۔ ان پارٹیوں نے جو اس ملک میں 75 سالوں سے مختلف ناموں سے اقتدار میں رہی ہیں اور حکومت کر رہی ہیں، انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے اس کے آپ خود آئینی شاہد ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عقل مند کو، باشعور کو بار بار اگر کوئی دھوکہ دے اور وہ پھر بھی دھوکہ کھائے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ حالات کو سمجھ نہیں رہا، وہ خود اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتا۔ مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں ایسی کوئی مافوق الفطرت بات کر رہا ہوں جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، جو آپ کو دکھائی نہ دے رہی ہو۔ حالات آپ کے سامنے ہیں میرے بھائیوں، کہ یہ جو پارٹیاں جو روڈ بناتی ہیں، یہ قومی اور صوبائی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ عام یونین کونسل کے سطح کا یہ کام نہیں ہوتے۔ جو دوسرے کام ہیں وہ صوبائی سطح کے ہوتے ہیں، قومی سطح کے ہوتے ہیں، اور وہ 75 سالوں سے میرے بھائیوں ہمارے ساتھ مختلف وعدے کیے گئے، سہانے سپنے ہمیں خواب دکھائے گئے، لیکن حالات ہیں کہ سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ ہم آج بھی اسی جگہ کھڑے ہیں۔ حیدر ملک صاحب کا فرزند ارجمند ہے، شہید ہے جس کا نام ہے، بریگیڈیئر صاحب کو جو دنیا جانتی ہے، انہوں نے اپنے 38 سالہ دور میں جو بھی ان کے پاس بندہ پہنچا، جس انداز میں بھی پہنچا، انہوں نے اس کی ہر ممکن مدد کی۔ یہ نہیں کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، پورا علاقہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ یہی صورتحال ارشد صاحب کے حوالے سے ہے کہ یہ ارشد صاحب کا بھتیجا ہے، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی جہاں تک ان سے بن پایا۔ میں پروفیسر اقبال ملک، آپ کے لیے پنجاب کالج جنڈ میں نے بنایا، پورا علاقہ اس سے فیضیاب ہو رہا۔ اس پنجاب کالج سے اس وقت 76 ڈاکٹر نکل چکے ہیں، صرف 6 سال کے عرصے میں۔ 6 سال کے عرصے میں پنجاب کالج جنڈ سے 76 آپ کے بچے بچیاں جنہوں نے ایف ایس سی کیا ہے، وہ میڈیکل کالجز کے اندر چلے گئے ہیں، وہاں ڈاکٹر بن رہے ہیں، کچھ اگلے سال وہاں سے فارغ التحصیل ہو جائیں گے، کچھ 2 سال بعد یہاں ایک انقلاب آ جائے گا۔ کوئی نامی گرامی ادارہ اس علاقے میں موجود نہیں۔ ہم نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کے آنے والی نسلوں کے لیے سوچا۔ 300 کے قریب اس میں سے انجینئر نکل چکے۔ یہ پڑھے لکھے میرے بھائیوں کے لیے خبر ہے کہ آج کل جگہ جگہ پہ، بلکہ پوری پنڈی میں ڈویژن میں جہاں بھی جاؤ گے، پنجاب کالج جنڈ کو آپ پہلے نمبر پہ پائیں۔ کسی سے پوچھو گے کہ تعلیم کے لحاظ سے نمبر 1 کون سا کالج ہے، تو وہ کہیں گے جی کہ اٹک کے اندر ایک پنجاب کالج اور وہ جنڈ میں ہے، وہ اس وقت پہلے نمبر پہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہوتی ہے قوم کی خدمت۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس نوجوان کو آپ نے موقع دیا تو یہ آپ کی امیدوں پہ پورا اترے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد واہل بیت محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، آپ کے ذہن میں مجھ سے پہلے جب مقررین آپ سے محو گفتگو تھے تو میں جج کر رہا تھا، کیونکہ پاکستان کی 440 تحصیلیں ہیں، تو ہر تحصیل میں پچھلے 12 سالوں سے گیا، جدوجہد کی۔ پاکستان کی 197 یونیورسٹیز میں نے اپنی کیبنٹس بنائی، جدوجہد کی۔ مجھے اندازہ ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں کیا کیا سوالات آ رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب عالی آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ 75 سالوں سے ہمارے حلقے میں
मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज 75 सालों से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की मुख्तलिफ शख्सियात यहाँ पर आई और आपके ऊपर उन्होंने हुकूमत की, हर किस्म का खड़पेंच आया, वो कामयाब नहीं हो सका अपने हल्के में तरक्की के लिए। आप समझ लें मेरी बात को, आपके जहन में ये सवाल आया कि यार अगर वो कामयाब नहीं हो सकता, वो अपने हल्के को महरूमियों से पाक नहीं कर सकता, तो ये 28 साल का नौजवान कैसे अपने हल्के को तरक्की की राह पे गामजन करेगा और पाकिस्तान की तकदीर बदलने में कैसे किरदार अदा करेगा। जब ये सवाल आप लोगों के जहन में, तो सबसे पहले मैं इन सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मेरे 16 साल की उम्र में जब अपनी जद्दोजहद का आगाज किया, आज से 12 साल पहले, तो मैं आपके सामने 5-6 वाक़ियात रखूंगा, अपनी कारकर्दगी आपके सामने बयान करूंगा, उसके बाद हल्के की तरफ आऊंगा। सबसे पहले ये कि पिछली सफों में जो मेरे नौजवान खड़े हैं, आप में से जो भी 35 साल से कम उम्र है, 18 से 35 के दरमियान, वो सारे इंटरनेट पे इस चीज के यानी शाहिद हैं, गवाह हैं कि पार्लियामेंट की नाक के नीचे इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली के सामने 27 दिन से एक बंदा इजराइल का झंडा लगा के बैठा हुआ था। वो इजराइल की रियासत जो फलस्तीनियों पे जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रही है, वो इजराइल की रियासत जो हमारी माँ बहनों बेटियों की इज्जत तार कर रही है, वो इजराइल की रियासत जो क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस और मस्जिद अल-अक़सा पे काबिज है, वो इजराइल की रियासत जिसका आपके पासपोर्ट पे लिखा है कि ये हर जगह जा सकते हैं इजराइल के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान उसे तस्लीम नहीं करता। हमारी नफ्स को चेक करने के लिए, हमारी गैरत को चेक करने के लिए, हमारी ईमानी हरारत को चेक करने के लिए 27 दिन से एक बंदा इजराइल के झंडे का कैंप लगा के पार्लियामेंट की नाक के नीचे बैठा हुआ था। रोजाना वहां से 3.5 MNAs गुजरते थे, MPs गुजरते थे, वजीर गुजरते थे, मशीर गुजरते थे, ऑफिसर्स गुजरते थे, सदर मुमलिकत, वजीर आज़म गुजरते थे। किसी ने जुर्रत नहीं की उसको उठाने की, तो आज इस यूनियन काउंसिल से मैं उठा, जाके पहले उसे 2 लितब लगाए, फिर इजराइल का झंडा फड़ा और अगर आप में से कोई इस चीज का गवाह नहीं है, तो जो नौजवान है, मैं आप लोगों से कहता हूं, ये वीडियोस जो हमारी जद्दोजहद की, आप अपने बुजुर्गों को दिखाना शुरू कर दें, आप दिखाएं। उसकी वजह मैं एंड पे आपको बताऊंगा। उसके बाद दूसरी बात आपको बताता हूं मैं, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, इन 3 शहरों में पिछले 7 सालों से 6 सालों से मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाया जाता था। औरत मार्च के नाम पे फहाशी और उरियानी फैलाई जाती थी मेरे वतन अजीज पाकिस्तान में, जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स और बड़े बड़े वजीरों के बच्चे और बेटियां होती थी। मजा लेके कोई उन्हें रोकता, मजा लेके कोई पुलिस का DPO, CPO या IG भी जाके उनको रोकता, क्योंकि वहां के वजीर बैठे हुए होते थे और उसमें कई खवातीन वज़रा भी मौजूद होती थी। अल्लाह के फजल और करम से गढ़ी वालों, आपको फख्र होना चाहिए कि आपका भाई, आपका ये भतीजा तीनों शहरों में आमने सामने उनके आमने सामने 2 साल पहले हमने धक्का दिया और इस्लामाबाद में औरत मार्च पे पाबंदी लगवाई। 6 घंटे इस्लामाबाद बंद रखने के बाद जब तक उन पे पाबंदी नहीं लगी, हम लोग वहां से उठ के वापस नहीं आए। और उस पाबंदी के बाद 8 मार्च, आज से 4-5 दिन पहले, पाबंदी के बावजूद जब वो निकली, मैं मोहल्ला गौसिया जट में आवाम से खिताब कर रहा था कॉर्नर मीटिंग में, मुझे खबर मिली कि औरत मार्च निकल आया है दोबारा और फिर वही नारे लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, जरा इंटरनेट ऑन करके इस्लामाबाद के पेजेस तो देखो, जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनको देखो। जब लोगों ने देखा तो 5 मिनट बाद मुझे जवाब आया, शहीद तुम तो मोहल्ला गौसिया जट में खड़े होकर खिताब कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी पार्टी का कारकुन आज भी उस औरत मार्च का रास्ता रोक के वहां पर खड़ा हुआ है। उसने ये है अमली मुजाहिरा। हम लोग इस एज में भी हम अमली काम पे यकीन रखते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आप आज मेरा नाम लिखे और आगे लिखे इंडियन मीडिया। 2014-15 में जब सेमिनार होते थे तो उसमें एक साबिक DCI साहब का साहिबजादा भी तकरीर कर रहा था।
اس میں یاسین ملک حریت رہنما کی جو زوجہ ہیں بشار حسین ملک وہ بھی خطاب کر رہی تھی. اس میں ایک ڈرامہ آرٹسٹ حمزہ علی عباسی بھی خطاب کر رہا تھا. اس میں برطانوی پارلیمنٹیرین حمزہ اپنا لارڈ نذیر احمد برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر جو کہ بیسیکلی کشمیری ہے وہ بھی خطاب کر رہا تھا. اور پانچواں بندہ میں تھا جس نے خطاب کیا تھا. آپ مانیں گے اس سیمینار کے بعد 4 دن تک انڈین میڈیا اگر روتا رہے تو صرف میری تقریر پہ روتا رہے کہ جناب پاکستان میں ایک اور آپ سچ بولنا سیکھیں دشمن کی ٹانگیں کانپتی ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے نوجوانوں میرے لیے بڑا آسان ہے میں آپ سے وہ کہوں کہ مجھے اللہ کے نام پہ ووٹ دے دو مجھے رسول اللہ علیہ السلام کے نام پہ ووٹ دے دو مجھے صحابہ کرام خلفائے راشدین کے نام پہ ووٹ دے دو مجھے اہل بیت کے نام پہ ووٹ دے دو. بھائی ہم سارے مسلمان ہیں. پاکستان کی ہر سیاسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہر شخص رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت پہ کٹ مرنے والا ہے. اور میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. میں آپ کو ابھی یہ نہیں بتاؤں گا 2018 اور 21 میں جب ہالینڈ اور فرانس میں گستاخانہ کھا کے شائع ہوا ہے تو تب اپارا چوک میں پہلا دھرنا میں نے دیا تھا. میں اس سے پہلے کی بات بتا دوں آج سے 8 سال پہلے جب فرانس میں پہلی مرتبہ چارلی ہیبڈو نامی ملعون گستاخ بدبخت نے گستاخانہ کھا کے شائع کیے تھے جب میری عمر صرف 20 سال 19 سال تھی اس وقت بھی امریکی سفیر کے سامنے امریکی سفارت خانے کے پروگرام میں امریکی سفارت خانے کے سارے عملے کے سامنے اور سینکڑوں یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کے سامنے اگر پہلی مرتبہ کسی نے آواز بلند کی کشمیر سے شروع کر کے فلسطین تک برمل سے شروع کر کے افغانستان کے مظلوم مسلمانوں تک اور امریکہ کے سفیر کے سامنے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا تو میں نے کیا. اور اس کے بعد اسی 2015 میں ہی جب میری داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی صحیح طریقے سے اور اس کا ثبوت بھی یوٹیوب پہ جا کے لے کے شہید سیالوی اور آگے لے کے امریکن ایمبیسی تو میری انگریزی کی وہ 4-4.5 منٹ کی تقریر آپ کو ملے گی. جب معاملہ فرانس کے گستاخانہ خاکوں کا آیا اپنی تقریر کے اختتام پہ جب میں نے ناموس رسالت کی بات کرنے لگا تو آپ سنیں ہمارے ایمان کی حرارت کیا کہتی ہے ہمارا جذبہ ایمانی کیا کہتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ ڈیئر ایکسیلنسی سفیر صاحب ڈیئر ایکسیلنسی let me to express the extent of my views in my national language because your bloody English linguistic cannot absorb my emotions. یہ مطلب ہے کہ جناب سفیر صاحب معاملہ میرے آقا کی حرمت ناموس رسالت ہے لہٰذا ہون میں اپنی قومی زبان سے گل کروں گا کیونکہ چوڑی گھٹیا زبان میرے جذبات کی عکاسی نہیں کر سکتی. اس کے بعد میں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے ہر دور میں تقدیر سے رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسون وقت ایک نام محمد سے محبت کی ہے. ہم خوش وقت بھی کریں آج سے 8 سال پہلے اس سے 2 سال پہلے چلے جائیں 2012 میں آپ آج ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں نام لکھیں میرا 2012 میں جب میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا یہاں بھی سیکنڈ ایئر کا بچہ بیٹھا ہوا ہے ہاتھ کھڑا کریں آپ میں سے کسی کا بچہ سیکنڈ ایئر کا ہے جو 16-17 سال کی عمر کا ہو 16-17 سال کی عمر کا ہوتا ہے جیسے آپ کا بچہ ہے 16-17 سال کی عمر کا ہوتا ہے نا 16-17 سال کی عمر کا تھا میں میرے بزرگوں بھائیوں اس وقت راول پنڈی کے ٹیری کا بلکہ میں بتاؤں جب امریکہ میں گستاخانہ فلم ٹیری جونز نے سب سے پہلے شائع کی 2012 میں تو اس ملعون کے خلاف پنڈی کے ٹیری کا 1000 وکیل اس وقت 4000 وکیل پنڈی کے ٹیری کا رجسٹر تھا اس میں سے 1000 وکیل اور راول پنڈی کے کالجوں کا 2000 اسٹوڈنٹ ان کی قیادت میں نے کی اور امریکی سفارت خانے کے باہر جو پہلا دھرنا ہوا تھا وہ میں نے اس وقت دیا تھا جب میں 17 سال ناموں سے رسالت. یہ پریکٹیکل کام ہے لیکن میں اس چیز پہ نہ آپ سے کہوں گا کہ ووٹ دینا کچھ کریں آپ سے میں آتا ہوں اس چیز پہ آگے. اب آتے ہیں اپنے حلقے پہ. ہمارے حلقے میں 26 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ایک پارٹی سے 8 بندوں نے کرا دیے. میں کہتا ہوں ان میں سے کچھ بیٹھ جائیں گے کچھ آزاد آ جائیں گے. آپ نے ایک کام کرنا ہے
آپ نے تمام کینڈیڈیٹس کی پارٹیوں کو رکھنا ہے ایک طرف. بولو منشور ساری سیاسی مذہبی جماعتوں کا بہت اچھا ہوتا ہے بھائی. کسی مذہبی سیاسی جماعت کے منشور میں یہ نہیں لکھا کہ پاکستان کی تباہی نکالیں گے, پاکستان مرد آباد, کہیں نہیں لکھا ہوا. سب میں پاکستان زندہ باد ہی لکھا ہوا ہے, سب میں اسلام زندہ باد ہی لکھا ہوا ہے. کینڈیڈیٹس کا موازنہ کریں. یہ 7-8 کینڈیڈیٹ ہیں, ان میں سے دیکھو کہ کون سا اس قابل ہے جو اسمبلی میں جا کے للکار سکے, اور کون سا ہے کہ صرف بت بن کے بیٹھا رہے گا. مجھے بتائیں پچھلے 75 سالوں میں کوئی ایک ایم ایل اے ایم پی ہمارا ایسا ہے جو للکار کے اسمبلی میں ہر سیشن میں جا کے بولتا ہو؟ بولیے, کسی نے بولا آج تک؟ آپ یہاں سے پنڈی چلے جائیں اور آپ وہاں جا کے بولے میں جی تحصیل جنڈ سے اٹھ کے آیا ہوں, تو وہ پہلا سوال آپ سے کریں گے پنڈی والے, اچھا کسی چھنگ تو آئے ہو؟ آپ کہیں گے نہیں میں جنڈ تو آئے. وہ کہیں گے جی وہ کتنے نے تسی آپ کسی کو ہارٹ بچو نا پتہ جنگ کو آگے جا کے قصبہ آتا ہے جنگ آتا ہے. ماں دسو میں غلط کہیں گے صحیح دسو یعنی تہاڈی تحصیل کا نہیں پتا کسی نو. حالانکہ پنڈی تو سب تو نیڑے جڑا ضلع لگتا ہے وہ کیڑا ہے بھائی؟ ساڈا اٹک دی جڑی تحصیل جنڈ ہے اس کا نام نہیں. تسی جاؤ گڑی دے قبرستان, تو حافظ آباد دے قبرستان, یا رنگیلی یا پنڈ سلطانی دے قبرستان, یا تسی لگے والو بھرمار چوڑے دے قبرستان, تسی جنڈ دی تحصیل دے کسی بھی گراں دے کسی بھی ڈھوک دے قبرستان لگے والو تسا 5-7 جھنڈے پاکستان دے نظر آؤں گے. غازیہ تے شہیداں دی دھرتی ہے, اس کے باوجود ساڈے خون دا ساڈے پسینے دا کوئی خیال رکھا گیا؟ یہ کیوں نہیں انجو ہے؟ کیونکہ ساڈا کوئی نمائندہ اجے تک کوئی دلیر آیا ہی نہیں ہے. ہن میں تساں دساں گا کہ پاکستان نظریاتی پارٹی میں کیوں بنائی. کیونکہ جناب علی 6-7 کینڈیڈیٹ کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہے سن 2 بڑیاں جماعتاں دے, اور ساڈے بزرگن ساڈے لیے قابل احترام ہیں, ساڈے لیے قابل عزت ہیں, لیکن میں کو ہے ضلالت برداشت نہیں ہوگی کہ میں بڑے کسی لیڈر کے گھر دے باہر جا کے کھلو وجہ ہاتھ باندھ کے کہ سرکار میں تہاڈے بوٹ پالش کراں گا ساری زندگی, وہاں ٹکٹ دے دو جناب. میں کیوں الگ پارٹی بنائی؟ وہ اس لیے بنائی کہ بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر ہے انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بن جائے. کم از کم دلیری سے بات کریں, سیدھا چوڑا کر کے بات کر سکے جناب علی. اور پارٹی کا جھنڈا اگر ادھر کسی کے پاس ہے اسے کھولیں ذرا سامنے کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں پارٹی کا جھنڈا یہ کیوں رکھا ہے اور اس کی حفاظت آپ لوگوں کے لیے لازم کیوں ہے, ہم سب نے کرنی ہے. یہ ہماری تحصیل سے اٹھ کر پورے پاکستان میں گئی, سیدھا کر دیں. ہمارا پاکستان نظریاتی پارٹی کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے. تھوڑا آگے دیں, اس طرف لے قریب دیں. اس میں جو سبز رنگ ہے یہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی گنبد خضرا شریف کی ترجمانی کرتا ہے اور وطن عزیز پاکستان کے پرچم کی ترجمانی کرتا ہے. اس میں جو ریڈ کلر ہے یہ پاکستان کے شہداء کی ترجمانی کرتا ہے, اور اس میں جو گولڈن کلر ہے یہ ایک طرف قبلہ اول فلسطین بیت المقدس کی ترجمانی کرتا ہے اور دوسری طرف روضہ امام حسین علیہ السلام کی ترجمانی کرتا ہے کہ ہر دور کے یزید سے ٹکر لیں گے, ہر دور کے فرعون سے ٹکر لیں گے, اور ہر دور کے جابر و ظالم حاکم وقت سے ٹکر لیں گے انشاءاللہ. انتخابی نشان ہم نے ریلوے انجن رکھا. اب اس کی وجہ آپ تشریف رکھیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں 250 انتخابی نشان دیے تھے, اس میں سے ہم نے ایک چننا تھا. ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد رکھا ریلوے انجن. یہ عاشقان رسول کا گاؤں ہے, میں جانتا ہوں گھڑی میں یا پھر سلطانی میں یا رنگلی میں کوئی فرق نہیں, ایک ہی خطہ ہے. آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے کہ کیوں رکھا ریلوے انجن. مجھ پہ لوگ ہنسے کہ تم چاہتے ہو کہ پاکستان ترقی یافتہ پاکستان دیکھو, تم چاہتے ہو کہ ماڈرن پاکستان دیکھو, تم چاہتے ہو کہ پاکستان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرے, تو 200 سال پرانا ریلوے انجن کیوں رکھا؟ میں نے کہا اس میں بہت بڑا نظریہ چھپا ہوا ہے. اس نے کہا کیا نظریہ ہے؟ میں نے کہا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گھوڑا شریف والے جو تھے ان کے بیٹے تھے جن کا نام تھا بابو جی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اکثر ریلوے اسٹیشن پہ جا کے ریلوے انجن کی زیارت کیا کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ آپ بہت بڑے سید زادے, آپ کو اس سے کیوں عقیدت ہے؟ تو وہ کہتے تھے مجھے عقیدت اس لیے کہ خود تو جل جل کے کالا ہو گئے لیکن سارے مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچا کے, یعنی کہ یہ خود جدوجہد کرتا ہے, اپنی قربانی دیتا ہے.
اور اس ملک کے مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ میرے لیے بڑا آسان ہے میں آ کے نعرے لگاؤں، جذباتی باتیں کروں، میں نے عملی کام آپ کے سامنے رکھا۔ آپ نہ کہ کس پارٹی نے کیا عملی کام کیا، اسے بولو کینڈیڈیٹ کو لاؤ، اس نے کیا عملی کام کیا، بتاؤ۔ وہ بولے گا میں تو ٹرانسفارمر لایا، اس کو پوچھو اپنے والد صاحب کے پیسوں سے لگایا، آپ نے تو ہمارے والد صاحب کے ٹیکس کے پیسوں سے لگایا ہے، بزرگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے لگایا ہے، ہمارا حق کا آپ کا احسان نہیں۔ بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے یہ صرف بتائیں کہ 75 سالوں سے ہمیں آج تک کوئی سرکاری یونیورسٹی کیوں نہیں دی گئی، کوئی میڈیکل کالج کیوں نہیں دیا گیا؟ وہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ اگر ہمارے ہر چوتھے پانچویں گھر سے بچے پڑھ لکھ کے افسر بن جائیں یا ڈی پی او سی پی او بن جائیں یا فوج کے افسر بن جائیں یا وکیل جج بن جائیں تو جناب یہ بڑے بڑے گھروں کی چودراہٹیں کے تک چلی جائیں گی۔ ہم بغاوت کرتے اور ہم ماریں گے ان کی چودراہٹیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں جیتوں گا تو آپ کی گلیاں سڑکیں نالیاں ضرور بناؤں گا، لیکن اس سے پہلے اپنے علاقے کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے ایک میڈیکل کالج اور یونیورسٹی بناؤں گا انشاءاللہ۔ بہت آپ کو اپنا میں سمجھتا ہوں، میں نے پاکستان میں بہت کم عمر میں پورا پاکستان پھرا ہوں، پاکستان کے علاوہ کئی ممالک میں جا کے پاکستانیوں سے خطاب کر کے آیا ہوں۔ آن لائن میں نے خطاب امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے کیا، کویت میں مقیم پاکستانیوں سے کیا، آذربائیجان، دبئی، شارجہ، یہ سعودیہ کے 6-7 شہروں میں جا کے میں نے پاکستانیوں سے خطاب کیا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک 60-65 سال کے بزرگ پہ کیا گزرتی ہے جب وہ اپنے بچے کے کاغذات لے کے کسی کے گھر میں جا کے دستک دیتا ہے کہ میرے بچے ہم بھرتی کرا دیں۔ میں جانتا ہوں ایک ماں پہ کیا گزرتی ہے جب وہ سر پہ گڑا اٹھا کے 6 میل چل کے جاتی ہے کہ جناب پینے کا صاف پانی ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب آپ کے بیٹے کی بارڈر پہ وہ ڈیوٹی کر رہا اور اس کی کال آ رہی ہے اور آپ کو 2 کلومیٹر دور جا کے درخت پہ چڑھ کے کال اٹینڈ کرنی پڑے کہ جناب یہ سگنل نہیں ہوتا۔ یہ کئی دیہاتوں کے ہمارے حلقے میں یہ صورت ہے، ایک دیہات میں سگنل آ گئے تو 40-50 دیہات ایسے ہیں جو پانی سے 40-50 دیہات ہیں۔ آپ مجھے بتائیں آج خدا نہ خواستہ کوئی ڈیلیوری کیس بن جاتا ہے، آج خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، آپ جائیں ذرا اتنے خوبصورت رستے پہ ٹی ایچ کیو، اول تو زندہ پہنچیں گے نہیں، غلطی سے زندہ پہنچ گئے تو پیناڈول کی گولی دے کے کہا جائے گا ریفر ٹو راولپنڈی۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی کہا جائے گا 75 سالوں سے ایک ٹی ایچ کیو کو اپگریڈ نہیں کر پائے، بتائیے نا مجھے۔ اور ہر 6 گاؤں کے بعد 7ویں گاؤں سے گیس نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی، بولیے ہاں جی۔ تو پھر رنگلی لوگ حافظ آباد گڑی یا بھنڈور یا جناب آگے لکڑوار تک یا انجرے کانی تک ہر جگہ سے گیس نکل رہی ہے، ہمارے علاقوں کو کیوں نہیں نکل رہی؟ کیونکہ CSR جسے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کا